بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے موٹر وے پر پیش آئے افسوسناک واقعے کی، کیونکہ شاید ہی کوئی ذی شعور ایسا ہو پاکستان میں یا جس نے بھی یہ واقعہ سنا، جس کے علم میں بھی آیا، جو کرب میں مبتلا نہ ہو، خوف میں، غصے کی کیفیت میں مبتلا نہ ہو۔ کئی پہلو ہیں جو کھل کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسمبلی تک یہ واقعہ چلا گیا، وہاں بھی بات چیت ہو رہی ہے، قانون سازی کی بات کی جا رہی ہے، پھر سماجی اور خاندانی طور پر جو متاثرہ خاندان ہے اس پر کیا بیتتی ہے، آئین اور قانون کیا کہتا ہے سزاؤں کے حوالے سے، نئی سزائیں تجاویز کی جا رہی ہیں، سر عام پھانسی دینے کی بات کی جا رہی ہے، نامرد بنانے کی تجویز بھی سامنے آ رہی ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے، آپ کا تجزیہ بھی شامل کریں گے۔ لیکن میں سر آج پروگرام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں اس سارے صورتحال کے بعد، بالخصوص آن دی فلور آف دی ہاؤس، ان پر عوامی رد عمل بہت زیادہ ہے۔ میری مراد اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے کل کے بیان کے اوپر ہے، جو آج بھی زیر بحث ہے۔ میں ذرا چاہتا ہوں آپ کو پہلے دکھاؤں انہوں نے کہا کیا تھا، دیکھیے۔ یہ موٹر وے چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندوناک واقعہ پیش آیا، تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا۔ یہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، ہر جگہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، مگر پوری قوم جانتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ عوامی خدمت کے عظیم منصوبے کس دور میں لگائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ موقع تھا کوئی داد لینے کا، کارنامے گنوانے کا، یا پھر بنا لگی لپٹی مذمت کرنی تھی اس واقعے کی اور حل تجویز کرنا تھا۔ ایسا بیان ایک اور آیا سامنے جس پر داد دی جا رہی ہے، وہ محترمہ شیری مزاری صاحبہ کا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، دیکھیے۔ میری عزت بحیثیت ایک عورت ہونی چاہیے، کیونکہ میں ایک عورت ہوں اور میں ایک ایکول شہری ہوں اس ملک کا۔ مجھے کسی کا حق نہیں بنتا کہنے کا کہ آپ اس طرح کا لباس پہنیں، آپ اس طرح سفر کریں، آپ کسی محرم کو لے کے جائیں، آپ اکیلی کیوں سڑک پہ پھر رہی ہیں، یہ کسی کا حق نہیں بنتا۔ اگر ایک مرد اپنی نظر نیچے نہیں رکھ سکتا، اگر ایک مرد عزت سے نہیں عورت کو دیکھ سکتا، تو اس کو بند کریں اس کے گھر میں، اس کو کہیں سڑکوں سے باہر نہ نکلے۔ آپ ہنس رہے، میں آپ کو کہہ رہی ہوں جتنا غصہ اس وقت میرے پہ ایک عورت کی حیثیت سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے عورتیں کتنی ناراض ہیں، کتنا غصہ ہے کہ ایک عورت کو آپ یہ کہیں کہ یہ کرو تو تم سیف رہو گی، یہ کرو تو تمہارے پہ حملہ ہو جائے گا۔ سوری، یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے۔ میرا حق ہے ایز اے پاکستانی کہ ایز اے وومن، not because میں کسی کی بیوی ہوں یا ماں ہوں، but as a عورت itself، میرا حق ہے کہ جو مجھے حقوق دیے آئین میں وہ مجھے ملے، جو تحفظ مجھے ملنا چاہیے وہ مجھے ملے۔ اس بیان پر بہت داد ملی ہے محترمہ شیری مزاری صاحبہ کو، لیکن اس سے پہلے جو بیان تھا شہباز شریف صاحب کا، شامی صاحب، اس پر تو شبلی فراز صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنے اس غیر ذمہ دار بیان پر معافی مانگیں۔ آپ نے وہ بیان سنا، وہ غیر ضروری بیان نہیں تھا سر؟ وہ ادھورا بیان ہے جی، یعنی اگرچہ کہ یہ موٹر وے ظاہر ہے ان کا منصوبہ تھا اور اس کے مطابق یہ سیالکوٹ اور لاہور کو ملایا گیا موٹر وے کے ذریعے سے، لیکن ان کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم موٹر وے بنا گئے تھے، یہ منصوبہ ہمارا تھا، آپ کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کو آپ سیکورٹی اس کی ٹھیک کر سکیں، اس کو موٹر وے پولیس کے حوالے کر سکیں، یا اس کے اوپر کوئی دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان کی اس کو حفاظت کے لیے مامور کر سکیں۔ یعنی یہ جو بات ہے اصل تو، یعنی جو پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں اس کا منطقی تقاضا تھا کہ یہ فکرے وہ بولتے،
لیکن وہ اپنی تعریف و توصیف میں اور مسلم لیگ کی تعریف و توصیف میں اتنے بہک گئے کہ یہ فکریں بھول گئے کہ لاجک کا تقاضا یہ ہے. دیکھیے افسوسناک بات کیا ہے کہ موٹر وے تو بن گیا ہے, ہاں لیکن موٹر وے مینج نہیں ہو پا رہا. جی جی اصل المیہ یہ ہے. اور ابھی تو دیکھیے آپ, ایک ملزم نے بیان دیا کہ ہم تو درختوں کے جو ٹنے کاٹ کے وہاں موٹر وے پہ رکھ دیتے تھے. نہیں, وہ جو شفقت پکڑا گیا جس کا 14 روزہ ریمانڈ آیا ہے, اس نے کافی ڈیٹیلز بتائی ہیں کہ اوور دی ایئرز وہ کیسی کیسی گھنونی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں. بالکل. اب لوگ جو ہیں بیچارے لٹ لٹا کے چلے جاتے تھے کہ کون پیچھے پولیس کے بھاگے. تو شرمناک بات یہ ہے. اور یہ جو اس پر موٹر وے بنا دیا, اس پر داد, فورنزک لیبارٹری بنا دی, اس پہ داد اپنے آپ کو کتنی دیں گے آپ؟ داد وہ ہے جو دوسرے دیں. جو آپ نے کام کیا ہے وہ درست کیا, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے, موجودہ حکومت, وہ اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکی, وہاں سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکی. ابھی لاہور ملتان موٹر وے جو ہے وہ بھی ویران ہے, سروس ایریاز جو ہیں ایکٹیویٹ نہیں ہو سکے. تو یہ جو مراد سعید صاحب ہیں, ان کو یہاں دورہ کرنا چاہیے تھا, ان کو جواب دہ ہونا چاہیے. مراد سعید صاحب نے بڑا بات یہ ہے, انہوں نے بھی ایک بیان دیا, وہ بھی قابل غور ہے. دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں. شامی صاحب, آپ نے چونکہ ذکر کیا مراد سعید صاحب کا, تو ان کی زبانی سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں اس واقعے پر. ذمہ داری بھی گو کے لے رہے تھے. اسپیکر صاحب, موٹر وے موٹر وے موٹر وے, سانیہ موٹر وے سانیہ موٹر وے سانیہ موٹر وے, سیالکوٹ لاہور موٹر وے سیالکوٹ لاہور موٹر وے. موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اسپیکر صاحب, موٹر وے کے اوپر یہ واقعہ نہیں ہوا. بدقسمتی سے یہ بیان شاید درست نہیں ہے, کیونکہ ہم تصویروں کی صورت میں, ویڈیو کی صورت میں بھی دکھا سکتے ہیں. یہ موٹر وے کا جو لنک روڈ ہے نا, جی 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 آپ بات کریں. موٹر وے کا جو لنک روڈ ہے, جو سڑک موٹر وے سے ملاتی ہے, ایگزیکٹلی وہ بھی تو موٹر وے کا حصہ ہے نا. کیونکہ وہ ٹول پلازا پہ, شامی صاحب, ٹول پلازا پے کر کے آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں نا. موٹر وے سے نیچے کسی کچی کی سڑک پہ تو نہیں اتارتے ٹول پلازا دے کر. اب سینٹر مشاہد اللہ خان نے اس کا ایک جواب دیا, وہ بھی دیکھیے ذرا. آپ نے کہا کہ وہ بڑا اچھا پولیس افسر ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے, ہوگا. لیکن اگر وہ اتنا اچھا افسر ہے تو پھر آئی بی نے اس کے خلاف رپورٹ کیوں دی ہے؟ دیگر ایجنسیوں نے اس کے اوپر الزامات کیوں لگائے ہیں؟ اب آپ لوگوں کو یہ طے کرنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا آئی بی ٹھیک ہے. این ایچ اے جن کے انڈر میں آتا ہے, جن وزیر صاحب موصوف, وہ کل فرما رہے ہیں کہ جی موٹر وے پہ یہ ہوا ہی نہیں ہے, رنگ روڈ پہ ہوا ہے. تو پھر وہ سی سی پی او ذمہ دار ہے, جس کی آپ تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں ابھی کہ وہ بڑا اچھا افسر ہے. وزیر اعظم نے سر دیکھیں نا, افسوسناک بات ہے, یعنی عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ تمام بیانات اور یہ نقطے سن کر کہ یہ تو بحث ہے ہی نہیں ہے. سر کتنے افسوس کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے کہ اتنا بڑا جو سانحہ ہوا ہے, اس کے ملزم جو ہیں ان کو سزا دینے کی طرف, قانون سازی کی طرف, آئندہ سے کچھ سد باب کرنے کی طرف, انتظامات کو بہتر بنانے کی طرف توجہ مبذول ہو. یہ ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں. کوئی اپنی پیٹھ تھپک رہا ہے, کوئی دوسرے کی پیٹھ تھپک رہا ہے, کوئی اس کے چپت لگا رہا ہے. یہ ان لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ یہ بنیادی انسانی قدریں جو ہیں وہ ان سے بھی کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, جب ہم کہیں کسی کی مزاج پرسی کے لیے جاتے ہیں تو آپ اس کو یہ دکھ لے کے نہیں بیٹھ جاتے کہ وہ جناب آپ سے کوئی ادھار مانگ کے لے گیا تو واپس کیوں نہیں کیا. جب آپ کسی کی تعزیت پہ جاتے ہیں تو اس مرنے والے کے, آپ اس کے مرنے والے کا اظہار خیال نہیں شروع کر دیتے, اس کی زندگی کے بات یہ ہے جذبات, دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا, اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, اور جو اصل معاملہ ہے اس پر فوکس کرنا, یہ بنیادی بات ہے. اب دیکھیں, قانون سازی ہونی چاہیے, لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے نا, بھائی سزائیں نہیں مل رہی. نہیں, انہوں نے تو بڑے چھوٹی کیا اور بڑی کیا, انہوں نے سر بڑے امپورٹنٹ نقطوں کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال اوسطاً 5000 سے زائد زیادتی کے واقعات پیش آتے ہیں, اور صرف 5% کیسز میں
سزائیں ہوتی ہیں. وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ ججز کی ٹریننگ کی جائے, پولیس افسران کو تعینات کیا جائے, کیونکہ عورتوں کا دکھ ایک عورت تھی سمجھ سکتی ہے. اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا, جو کہ قابل غور ہے, کہ 1 ماہ تک ہم اس واقعے کو یاد کریں گے, بعد میں بھول جائیں گے, جو کہ بات درست ہے. لیکن سزاؤں کا جو آپ نے موضوع چھیڑا, اسی پر اب بات کرنے جا رہا ہوں میں. اس حوالے سے وزیر اعظم سے کل ڈاکٹر میر پیرزادہ کے پروگرام میں جو سوال پوچھا گیا, انہوں نے کیا کہا, ذرا وہ دیکھ لیجئے, پھر میں آپ کی رائے مانگوں گا اس پہ. سر اب یہ سر بحث اب شروع ہو چکی ہے. انڈونیشیا, چیک ریپبلک اور یوکرائن میں تو یہ سزا ہوتی ہے سر. نائجیریا میں بھی قانون متعارف کروایا گیا, لیکن پاکستان پتہ نہیں کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا. آپ فرمائیے سر. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جو ہمارا سسٹم ہے نا, کرمنل جسٹس سسٹم, اس میں یہ 2 اپیلیں کیوں ہوتی ہیں. جو دہشت گردی کے مرتکب ہیں, جو اس طرح کی گناؤنی واردات کرنے والے ہیں, ان کو ایک اپیل کا حق ملنا چاہیے کہ ایک جو سبارڈینیٹ کورٹ ہے اس میں فیصلہ ہو جائے, ساری مقدمہ جو ہے وہاں چلے, اور اس کے بعد اپیل کا حق ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے. اگر ہائی کورٹ میں نہیں دے, سپریم کورٹ میں دے دیں. ایک اپیل کا حق کافی ہے. یہ ایک اپیل, پھر دوسری اپیل, پھر سالوں لگتے ہیں فیصلے ہوتے ہوئے, اور یہاں کوئی لوگ جو ہیں وہ گل سڑ جاتے ہیں, اس لیے لوگ نہیں آتے اور دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے کہ وہ تماشا نہیں بنانا چاہتے اپنا. تو یہ وقت آ گیا ہے کہ سنجیدگی سے غور کریں, اور پھر جو ہمارا لا آف ایویڈنس ہے اس کو بدلیں. جو فورنزک ایویڈنس آ جائے تو وہ کافی ایویڈنس ہے. بالکل, اب ڈی این اے آپ کا میچ کر گیا, اس سے بڑا کافی ہے. اس کے بعد اور ایویڈنس کی کیا ضرورت ہے. صحیح. اچھا سر, اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر ایاز صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں. میں ان کو بھی ساتھ پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی شامی صاحب, بات پوری کیجئے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ جو پرائم منسٹر نے تجویز پیش کی ہے کہ ان لوگوں کو خصی کر دیا جائے, تو کیا آپ نے اس پہ غور کیا کہ اس کی ہمارے فقہ کے اندر اس میں کوئی گنجائش ہے کہ ان کو یا تو قتل کرنے کی بجائے اگر یہ سزا دے دی جائے, اس کے کیا اہمیت ہے یا کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ محترم شامی صاحب, جو اس وقت سنگین جرائم ہیں, ان کے لیے ہمارے قانون کے اندر تو سزائیں موجود ہیں, اور بہت سخت سزائیں موجود ہیں پہلے سے. صرف وہ مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں تفتیش اور عدالتی مراحل جو ہیں, اب اگر اس قسم کے جرم میں 10 سال کے بعد سزا ہو جائے تو پھر تو سزا کی سنگینی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی ضروری بات جو ہے وہ سزا کی یقینیت ہے. جب تک سزا کی یقینیت نہ ہو, اس وقت تک معاشرے کو یا لوگوں کو, جرائم پیشہ افراد کو اس بات کا پیغام نہیں جاتا کہ وہ اس کو سزا نہیں ملے گی. جہاں تک اس کی کسٹریشن ہے, نامرد بنانے کا تعلق ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی سزا کی کوئی ضرورت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے جو اس جرم کا مرتکب ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہو, تو پھر یقیناً اگر اس کو نامرد بنا دیا جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ اس کو سزا ہے, بلکہ اس کی بے گناہ بیگم کو کے لیے بھی یہ ایک سزا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ قانون ہے اس میں سزائے موت کی گنجائش ہے. اگر پبلک ہینگنگ پہ یورپین یونین کی وجہ سے دباؤ ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو جیل کے اندر بھی قرآن پاک میں جو سزا کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طائفہ وہاں پہ موجود ہو. تو اگر جیل کے اندر طائفہ کی موجودگی میں سزا ہو اور اس کی میڈیا کے ذریعے تشہیر کی جائے, تو عبرت کا جو مقصد ہے وہ آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے اور حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ انصاف کو آسان بنایا جائے, اس کو سستا بنا دیا جائے, اور جلد از جلد انصاف کو یقینی بنایا جائے, اور سزا جرم کی اس کو یقینی بنایا جائے. تو ہم نے یہ تجویز کیا ہے کہ خصوصی عدالتیں ہوں اس قسم کے جرائم کے لیے, اور تفتیش کے مراحل اور FIR اس میں بھی ماہر پولیس افسران ہوں, تاکہ جو شواہد ہو وہ ضائع نہ ہوں. ٹھہریے گا سر, میں شامی صاحب یہ جو نقطہ قبلہ ایاز صاحب نے اٹھائے بڑا اہم ہے کہ ایک طائفے کی صورت میں, ایک وفد کی صورت میں, یعنی جو متاثرہ فیملی یا میڈیا کچھ لوگ, وہ اگر جیل میں سزا کو دیکھ لیں, اس کی تشہیر ہو جائے, تو یہ تو پرپس سرو نہیں ہو جائے گا سر عام ہینگنگ والا شامی صاحب؟ نہیں,
اصل میں بات یہ ہے سر ہم لوگ جڑ پہ نہیں پہنچتے جی شاخوں پہ گفتگو شروع کر دیتے ہیں جب سزا ہو ہی نہیں رہی نہ عمر قید نہ پھانسی ٹھیک بات نہ 10 سال قید اور مقدمہ جب سزا ہوتی ہی نہیں ہے اور عدالتیں جو ہیں فراخ دلی سے زیری عدالتیں لوگوں کو چھوڑ دیتی ہیں تو اصل مسئلہ جو ہے جہاں وہ اس کی جڑ تک ہمیں پہنچنا چاہیے اور یہ 3 اپیلیں 3 سماعتیں ختم کرنا چاہیے ایک اپیل ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ 3 مہینے کے اندر یہ معاملہ نپٹا دیا جائے گا اور اس کو طول نہیں کھینچا جائے گا. پہلا کام تو یہ کرنے کا ہے. سزا تو کچھ بھی ہو, آپ سر عام پھانسی دیں یا جیل میں پھانسی دیں یا عمر قید کی سزا دیں, سزا تو دیں نا. آپ تو سزا ہی نہیں دے رہے, اب تو تماشا بنا ہوا ہے. تو پھر لوگ جو ہیں وہ بیچارے ڈر کے بارے. ایک بات قبلہ سے میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں. وہ دوسرا موضوع بھی ان سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ جو متاثرہ لوگ ہیں, مظلوم لوگ ہیں, ان کے بارے میں بات کیجئے گا سر. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں. قبلہ صاحب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو وکٹم ہیں ریپ کے, ہماری شریعت میں ان کا سٹیٹس کیا رہتا ہے؟ ان کی وہ باعصمت سمجھے جاتے ہیں, ان کی عصمت اور آبرو جو ہے وہ اسی طرح اس کا احترام ہوتا ہے جس طرح اس واردات سے پہلے کا تھا. جو میں نے پڑھا ہے تھوڑا وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کی مظلوم خواتین جو ہیں وہ ان کو پاک باز سمجھا جاتا ہے, ان کی عزت اسی طریقے سے بحال رہتی ہے. یہ تو نہ صرف یہ کہ چونکہ یہ زنا کے اس عمل میں یا جرم کے اس عمل میں وہ خود شریک نہیں ہے اور ان پہ ایک تسلط کیا گیا ہے تو وہ تو مظلوم ہے. تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ظالمانہ طریقے سے یہ جرم سرزد ہوتا ہے تو جو ظلم کرنے والا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. اور شامی صاحب کی یہ بات صحیح ہے کہ سزا کا ہونا اپنی جگہ, لیکن سزا کی یقینیت جو ہے یہ پیغام جانا چاہیے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ اس جرم کی سزا ہو جائے گی. لوگ 1 مہینے 2 مہینے تک تو میڈیا میں یا ویسے تقریروں میں اور ادھر ادھر اس کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ بات بھول جاتے ہیں. ہمارے سامنے قصور کی زینب کی مثال موجود ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جو شامی صاحب بات کر رہے تھے, اگر ہمارے دین اسلام میں اس کی عزت آبرو محفوظ ہے بلکہ اس کا احترام کرنے کا کہا گیا, تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اسکالرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام الناس کو آگاہ کریں, بجائے اس کے کہ جن سماجی رویوں کا سامنا ایسی متاثرہ خاتون کو خاندان کو ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے, اسکالرز کے ذریعے علماء کے ذریعے سمجھایا جائے عوام الناس کو کہ نہیں, اس کی آبرو انٹیکٹ ہے اور مزید آبرو کے متقاضی ہے. یہ بالکل یہ اس بات کی ضرورت ہے اور جتنے بھی ذہن ساز ادارے ہیں سب کو اس سلسلے میں متحرک ہونا چاہیے. ریاست کے بعد ممبر و محراب, ہمارے تعلیمی ادارے اور بھی جتنے ذہن ساز ادارے ہیں ان کو اس وقت بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. شامی صاحب, پروگرام میں ایک بریک بھی آ گئی ہے, لیکن اسی معاملے سے جڑے اس متاثرہ خاندان پر کیا بیت رہی ہوگی اور کیسے ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. پھر اس واقعے کی جو کوریج ہوئی اب تک میڈیا پہ, سوشل میڈیا پر, شامی صاحب 50 برس سے شعبہ صحافت سے وابستہ ہیں, ان سے ہم جانیں گے کیا اب کے بار درست کوریج ہوئی یا ابھی بھی جھول رہ گئے ہیں. فریحہ ادریس صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گی, ان سے بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شامی صاحب, اب 2 جڑے پہلو اس موضوع سے رہ گئے ہیں, باقی جن کا ذکر میں نے بریک سے پہلے کیا تھا. ایک تو یہ متاثرہ جو خاتون ہے یا فیملی ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, سماجی طور پر بھی, ذاتی طور پر بھی, نفسیاتی طور پر بھی, اور پھر اس پورے واقعے کو لے کر کے میڈیا پر, سوشل میڈیا پر کیسی کوریج ہوئی. سینئر صحافی محترمہ فریحہ ادریس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو اس خاندان کی صورتحال سے تو باخبر ہیں اور دوسرے موضوع پر بھی اظہار خیال کریں گے. لیکن میرا سوال سب سے پہلے آپ کے لیے ہے, کیونکہ 50 برس سے آپ پاکستانی میڈیا میں موجود ہیں, وابستہ ہیں, اخبار سے لے فٹ پرنٹس ہیں, آپ نے اس سارے موضوع کی جس طرح سے کوریج ہوئی ہر پلیٹ فارم پر, آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں جھول ہیں, بہتری گنجائش ہے؟ شامی صاحب دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے جی کہ جو وکٹم ہے نا, جو خاتون نشانہ بنتی ہے جی, اس کی شناخت کسی صورت ظاہر نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل بنیادی درست, بات ہے. بالکل. اور میں ابھی ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب
ہمارے بہت بڑے سکولر ہیں، ان کی حدود آرڈیننس پہ بڑا مارکی کی کتاب لکھی ہے، ان سے میں آج ڈسکس کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جب بھی کسی پر ریپ کا کو مقدمہ چلا یا اس کو سزا ہوئی یا اس نے آ کے یہ اقرار کیا خلافت راشدہ کے دوران، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس خاتون کی تلاش شروع ہوئی ہو جس کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے، ٹھیک، اور اس کی تلاش نہیں کی جاتی تھی، اس کی شناخت نہیں کی جاتی تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا یا امیر المومنین، میری بیٹی جو ہے اس کی شادی ہو رہی ہے، ٹھیک، لیکن اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب ہو چکا ہے، تو کیا میں یہ بات اس کے سسرال کو اور شوہر کو بتا دوں؟ ٹھیک، حضرت عمر نے سختی سے شدت سے کہا کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں گے اور اسے بالکل ایک قواری دوشیزہ کے طور پر بیائیں گے اور کبھی اس بات کا ذکر نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک، تو پہلی بات یہ ہے کہ شناخت نہ ہونی چاہیے، اور یہ جو اس وقت کوریج ہوئی ہے اس میں میرے لیے جو میرے لیے ایک بات بڑی اہم ہے، وہ کیا؟ جو خاتون ہے، اس کا جو خاندان ہے، اس کی شناخت کے پیچھے میڈیا نہیں بھاگا، یہ بات، اور یہ ایک بڑا بلوغت کا ثبوت دیا ہے۔ ٹھیک، اور میں اس کے داد دیتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو، تمام پروفیشنلز کو، رپورٹرز کو، ایڈیٹرز کو، الیکٹرانک میڈیا کے لوگوں کو، انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ تحفظ فراہم کیا ہے مظلوم خاتون کو اور اس کے خاندان کو۔ چلے، تو ایک بات تو بہت اچھی، باقی یہ ہے کہ وہ ملزم جب پکڑے گئے ہیں، ان کی شناخت کے معاملے میں کوئی خبریں تیز رفتاری سے آ گئیں، وہ بھی حکومتی جو ذمہ دار ہیں وہی اس طرح کی باتیں لیک کر رہے تھے، وہ میڈیا کا اتنا قصور نہیں ہے، لیکن اوورآل میں سمجھتا ہوں بڑی اطمینان کی بات ہے، اور ہمیں ہر قیمت پر جو وکٹم ہے نا اس کو تحفظ دینا چاہیے، بالکل ٹھیک، اس کو ٹھیک ہے، اس کی شناخت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، یہ بنیادی بات ہے۔ چل ٹھیک، فریحہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ افسوسناک واقعہ جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، یہ متاثرہ خاندان، خاتون، اس کے بچے، ان پر کیا بیت رہی ہوگی، وہ کس کیفیت سے دو چار ہوں گے؟ آپ کی ریڈنگ کیا بنی ہے ابھی تک؟ آپ رابطے میں بھی رہی ہیں، بحیثیت خاتون آپ نے کیا محسوس کیا؟ بہت بہت شکریہ، آپ دونوں کو بہت بہت سلام، اور آئی ایم ریئلی آنرڈ کہ میں آپ لوگوں کے پروگرام میں ہوں، یہ ون آف مائی موسٹ فیوریٹ پروگرام۔ جو بات بھی شامی صاحب کرے تھے، میری بڑی دعا ہے کہ وہ سن رہی ہوں ضرور، خاتون بھی اور ان کی فیملی بھی، کیونکہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی بنا ہوا تھا کہ کہیں ان کی کوئی آئیڈینٹی کہیں پر لیک نہ ہو جائے، اور اس کے بعد بھی مسلسل اس قدر پیسے ظاہر ہے، ویسے ہی اور بھی بہت سارا ٹراما تھا، تو اس ٹراما میں یہ ٹراما اتنا زیادہ بڑا ہو گیا تھا کہ تقریباً وہ لگ رہا تھا کہ سوسائڈل ہو چکی ہے حالت، اور اس میں یہ بات کہی بھی گئی تھی کہ اگر کہیں سے بھی خبر لیک ہو گئی تو میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں زندہ رہ سکوں، یا مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ میں زندہ رہ سکوں۔ تو بہت مجھے اچھا لگا ہے کہ شامی صاحب نے خاص طور پہ دینی حوالے سے یہ بات بتائی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اپنی ہسٹری سے سیکھیں کہ اتنے 100 سال پہلے ہمیں کس تہذیب کا ثبوت دیا اسلام نے، اور وہ اتنے سال پہلے ہمیں سکھایا اتنے بڑے بڑے لوگوں نے، تو وی شوڈ فالو اٹ اپ۔ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ فالو نہیں کرنا ویسٹرن میڈیا کو، کہ وہ جو بھی وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاک میں لگ جاتے ہیں، پاپرازی ہیں، بہت اس قسم کا جرنلزم ہے، بہت زیادہ ٹیبلوئڈ جرنلزم ہے، اور پھر یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو وہاں بھی ہوتا ہے باہر، تو یہاں بھی ایسا ہوگا۔ اور یہ میں بیکاز آفٹر ورکنگ ان برٹن آئی کین ٹیل یو کہ واقعی پاکستانی میڈیا نے بہت میچورٹی دکھائی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ اسی طریقے سے قائم رہے۔ اس سے بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ پولیٹیکل شخصیات بھی ہیں جو کہ اس حوالے سے بڑی کیئرفل رہی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا خیال رکھا ہے، اور کچھ معاملات میں پولیس نے بھی جو ہے وہ پردہ قائم رکھا ہے، اگرچہ کچھ جگہ پر پولیس نے کچھ خبریں لیک کرنے کی کوشش کی کچھ ایلیمنٹ نے، جو کہ اچھی بات نہیں تھی، جس سے ہم نے بڑی آواز اٹھائی۔ فریحہ صاحبہ، آپ نے چونکہ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا کافی حد تک، جھول کہاں رہ گیا انویسٹیگیشن میں پولیس کے رویے سے اور میڈیا کی کوریج میں؟ ان دونوں کو علیحدہ ڈسکس کریں۔ میڈیا کی کوریج پہ تو آئی تھنک اوور آل وہ آپ تو مجھ سے زیادہ وی آل واچنگ اٹ، اور میرا خیال سے یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے
اس کو روکا. لیکن جیسے ہم جانتے ہیں کہ کچھ خبریں پلانٹ کرائی گئیں جو ہمیشہ ایسے واقعات کے بعد کچھ خاص جگہوں سے پلان کرا دی جاتی ہیں, ریاست پولیس کی طرف سے پلان کرا دی جاتی ہیں دکھانے کے لیے کہ انویسٹیگیشن ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. وہ ایک دو اخبارات میں نے دیکھی, مگر اوور آل اس کو بھی اتنی زیادہ کوریج نہیں دی گئی. ہم نے یہ دیکھا ہے, میں بڑے عرصے سے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو تفتیش کا رخ فوراً وکٹم کی طرف ڈال دیا جاتا ہے, اس کی کہانی میں ڈاؤٹ کریٹ کیا جاتا ہے, اس میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جھول ہے. اور یہ بھی بار بار اس معنی میں جیسے میں دیکھا کہ کچھ حلقوں سے آواز آئی کہ وہ خاتون خود آ کے یہ بات کریں, کوئی اور کیسے ان کی بہا پہ بات کر رہے. تو یہ معاملات تھی جو کہ مجھے لگا کہ لیکن اوور آل آوازیں جو تھی وہ بہت سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی, جو کہ یقیناً خوش آئند ہے اور ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے. ویسے بھی ریلیجیسلی بھی اور کلچرلی بھی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے سر پہ چادر رکھیں اور ایک دوسرے کا پردہ رکھیں. اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ پردے رکھیں اپنے بندوں کے, تو میں آپ کے پردے رکھوں گا. تو اس حوالے سے ہمیں سوسائٹی کا ایک ریفلیکشن ہونا چاہیے. اب آ کر تھوڑی سی نارمل صورتحال ہوئی ہے ان کی, اس حوالے سے کہ تھوڑی بات چیت جو ہے وہ کوہرنٹ ہے, اور یہ ایک اطمینان یہ ہے کہ لوگ خیال کر رہے ہیں, میری پریویسی کا خیال کر رہے ہیں, مجھے سپورٹ دے رہے ہیں, مجھے مرد و الزام نہیں ٹھہرا رہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے شامی صاحب فریحہ ٹھہریے. شامی صاحب میرا آپ سے سر آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ جو ان بچوں پر بیتی, جو ٹراما ہوا اس خاتون کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, ان کو کیسے نارمل کیا جا سکتا ہے سر؟ ہمارے یہاں تو کوئی ایسا رواج یا ایسا سسٹم یا ایسے ادارے ہیں ہی نہیں کہ ان کو نارملائز کیا جا سکے. وہ تو یا کسی گمنامی میں چلے جاتے ہیں یا کچھ چیدہ آ جاتے ہیں کہ دیگر لوگوں کو متاثر ہونے سے بچا سکیں. جامی صاحب سر, یہ جو ہماری پولیس ہے نا, اس کو ایک نفسیاتی جو شعبہ ہے وہ بھی قائم کرنا چاہیے. صحیح, جہاں ماہرین نفسیات کی خدمات حاصل کی جائیں اور اس طرح کے وکٹمز جو ہیں ان کو آپ واپس زندگی میں لائیں, یہ ان کا مقصد ہونا چاہیے. تو پاکستان یہ شعبہ بھی جہاں پروسیکیوشن کا شعبہ ہے, انویسٹیگیشن کا شعبہ ہے, وہاں ایک نفسیاتی ماہرین جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ انگیج کیا جانا چاہیے تاکہ اس صورتحال سے, اس ٹرامے سے وکٹم کو نکالا جا سکے. ایک بات. دوسری بات میں یہ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں موٹر وے کے اوپر خاص طور پر یا سڑک پہ اگر آپ کو کوئی خاتون ٹول پلازا پہ داخل ہوئی ہے, اس کے بچے ہیں, وہ اکیلی ہے اور وہ گاڑی چلا رہی ہے, کوئی دوسرا اور اس کے مرد نہیں ہے, تو ایک ذمہ داری ہونی چاہیے موٹر وے پولیس کی کہ وہ ہائی الرٹ جو ہے وہ کرے اور میسج دے کہ یہ گاڑی اس طرح خاتون آ رہی ہے, اس کو پروٹوکول پورا دیا جائے اور اس کی سیکورٹی کا خیال کیا جائے. اگر خاتون جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے اکیلی, تو اس کو پھر ایک بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملنا چاہیے, اس پر ہر دم نگاہ رہنی چاہیے اس کی گاڑی کی, اور یہ موٹر وے پولیس کا بھی ذمہ ہونا چاہیے اور ہائی وے پولیس کا بھی ذمہ ہونا چاہیے. یہ ایک بنیادی بات ہے جو ہمیں کرنا ہوگی. فریحہ صاحبہ مختصر فرمائیں کہ اب نارملائز کیسے کیا جا سکتا ہے ان بچوں کو, جو میں نے شامی صاحب سے بھی سوال پوچھا. خواتین کیا سمجھتی ہیں, کیا اقدامات اٹھائے جائیں کہ کچھ نارمل فیل یا کوئی ریہیبلیٹیشن کی طرف ان کا رجحان بڑھے, جو کہ اس وقت تو ناممکن ہوگا؟ دیکھیں, بہت بچوں کے لیے تو بہت زیادہ یہ سائیکولوجیکل امپیکٹ آبویسلی ہے, ٹارچر ہے. مگر اور میں ایک بات بتاتی چلوں کہ ان خاتون کا کیونکہ بہت ہی اچھی ماں ہیں وہ, اور مائیں ساری بڑی بہادر ہوتی ہیں, تو ان کو جو ہمت ہے, ان کا سورس آف کریج ہے, وہ بھی ان کے بچے ہی ہیں. اور ان کو یہی سمجھایا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اٹھ کے کھڑی ہوں, اور بچوں کے لیے آپ نے مضبوط ہونا ہے, بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دے دی ہے. تو اسی کو لے کے وہ آگے چل رہی ہے, اور اس نے اپنے آپ کو بڑی جلدی سنبھالا اسی لیے کہ میں بچوں کو دکھا سکوں. مگر سائیکولوجیکلی ہمیں یقیناً ہیلپ لینی چاہیے, پولیس کے اندر ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے. ایک بات میں کہوں گی کہ خواتین کی تعداد ہمیں زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ وکٹمز ہوتی ہیں, کہیں پہ رابری ہو جائے, اوور آل تھانوں کا جو ماحول ہے وہ ویمن فرینڈلی ہے ہی نہیں. بالکل بنانے کے لیے زیادہ تعداد میں خواتین. بہت شکریہ فریحہ صاحبہ. شامی صاحب, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے, پیش کرنے کا حکم دیا ہے, ان کی جو درخواستیں تھیں مسترد کر دیں اور نہیں ہوا. یہ بڑی اہم پیش رفت ہے. اب کیا نواز شریف صاحب کی کوئی واپسی کی صورت ہوگی یا وہ بدستور اپنی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر ہی فیصلہ کریں گے واپس آنے کا؟ دیکھیے, جو مسلم لیگ نون کے
جی۔ جو لیڈرز ہیں، جو حسن اقبال ہیں یا شاہد خان عباسی ہیں، ان کی گفتگو سے تو نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب جلد واپس نہیں آئیں گے۔ جی جی لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو دیکھیے یہ جو قانون کی عدالت ہے، اب اس میں ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگلی عدالت میں دروازہ کھٹکھٹائیں، اپیل کریں اور دیکھیں وہاں سے بالکل کوئی ٹھیک ریلیف ہے ملتا سر، ہے ایک یا نہیں۔ بریک بھی آن تو پہنچے یہاں پروگرام میں، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ناظرین، آج کے نقطہ نظر میں اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.